بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب سے مہربان، سب سے رحم کرنے والا، قیامت کے دن کا مالک۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے معافی چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنی نفس کی برائی سے اور اپنے اعمال کی برائی سے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایک پل کے لیے سوچئے کہ آپ کے پاس کائنات کے بنانے والے سے سیدھی فون لائن ہو، ایک ایسی لائن جو کبھی ویست نہ ہو، کبھی کٹے نہیں، اور ہمیشہ اپلبدھ ہو، 24 گھنٹے، ساتوں دن۔ کیا آپ اس کا استعمال کریں گے؟ کیا آپ اسے سنجو کر رکھیں گے؟ کیا آپ اس کے لیے دن میں 5 بار سمے نکالیں گے؟ یہ کلپنا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ نماز ہے ہماری صلاح، اللہ سبحانہ و تعالی سے ہمارا سیدھا رشتہ۔ لیکن جو بات آپ کو چونکا دے گی وہ یہ ہے، ایسی دنیا میں جہاں ہم دن میں ڈینسن بار اپنے فون دیکھتے ہیں، جہاں ہم گھنٹوں سوشل میڈیا پر بتاتے ہیں، جہاں ہم اپنے پسندیدہ ٹی وی شو کبھی نہیں چھوڑتے، ہم میں سے کئی لوگ اسے 20 منٹ دینے کے لیے سنگھرش کرتے ہیں جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ آج میں اس درشٹیکون کو ہمیشہ کے لیے بدلنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر وہ صحیح ہوگی تو اس کے باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اگر وہ خراب ہوگی تو اس کے باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے روپ میں ہمارے پورے وجود کی بنیاد ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز، جسے عربی میں صلاح کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلام کا دوسرا استمبھ ہے، عبادت کا ایک بنیادی عمل جو ایک مسلمان کو الگ پہچان دیتا ہے۔ یہ صرف جسمانی حرکتوں کا ایک سلسلہ نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کا ایک مکمل عمل ہے جس میں دل، دماغ اور روح شامل ہیں۔ یہ اللہ سے سیدھا رابطہ ہے، اس کی شکر گزاری، اطاعت اور اس کی یاد کا اظہار ہے۔ نماز کے ذریعے ہم اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی رہنمائی طلب کرتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن میں سورہ العنکبوت آیت 48 میں اللہ فرماتے ہیں، آپ کتاب میں سے جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ آیت نماز کے دوہرے مقصد کو خوبصورتی سے بیان کرتی ہے، اللہ سے جڑنے کا ایک ذریعہ اور برائی کے خلاف ایک ڈھال۔ اللہ قرآن میں سورہ بقرہ آیت 43 میں فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور سورہ طٰہٰ آیت 14 میں ہے، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ لیکن دن میں 5 بار ہی کیوں؟ اس خوبصورت فرض کے پیچھے کی کہانی اسلامی تاریخ کی سب سے دل چھو لینے والی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج، شب معراج کے چمتکاری سفر پر آسمانوں میں لے جایا گیا تو انہوں نے اللہ سے ملاقات کی، اور شروع میں 50 بار نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جب وہ آسمانوں سے اترے تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں صلاح دی کہ وہ اللہ کے پاس واپس جائیں اور کمی کی درخواست کریں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کی امت کے لیے ایک مشکل ہوگی۔ کئی درخواستوں کے بعد نمازیں دن میں 5 بار کر دی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو آگے کمی کے لیے پوچھنے میں شرم محسوس ہوئی، لیکن اللہ نے اپنی بے پناہ رحمت سے اعلان کیا، یہ 5 نمازیں وعدے ہیں اور یہ سب 50 کے ثواب کے برابر ہیں، کیونکہ میرا کلام بدلتا نہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری 5 دینک نمازیں 50 کا ثواب رکھتی ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ 5 دینک نمازیں۔ 8 فجر، صبح کی نماز۔ سمے فجر سے سورج نکلنے تک۔ رکعتیں 2 سنت اور 2 فرض۔ فجر وہ نماز ہے جو ایمان والوں کو منافقوں سے جدا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں کے لیے عشاء اور فجر کی نمازیں سب سے مشکل ہیں، لیکن اگر وہ جانتے کہ ان میں کیا ہے تو وہ ان تک رینگتے ہوئے بھی آتے۔ فجر میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جیسی لمبی صورتوں یا اوسط لمبائی کی صورتوں کو پڑھنا مستحب ہے۔ 2 ظہر، دوپہر کی نماز۔ سمے دوپہر سے دوپہر کے بعد تک۔ رکعتیں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت۔ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر سے پہلے 4 سنت رکعتیں کبھی نہیں چھوڑیں۔ آپ نے فرمایا، جو کوئی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد 4 رکعت پڑھے گا، اللہ اسے آگ سے حرام کر دے گا۔ اس میں سورہ الاعلیٰ، سورہ الغاشیہ، سورہ الفجر جیسی اوسط لمبائی کی صورتوں کو پڑھنا مستحب ہے۔ 3 عصر، شام کی نماز۔ سمے دوپہر کے بعد سے سورج ڈوبنے تک۔ رکعتیں 4 سنت اور 4 فرض۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو گویا اس نے اپنا گھر بار اور مال سب کھو دیا۔ اس میں ظہر جیسی اوسط لمبائی کی صورتوں کو پڑھنا مستحب ہے۔ صورتوں کو پڑھنا مستحب ہے۔ مغرب، سورج ڈوبنے کی نماز۔ سمے سورج ڈوبنے سے لال شفق کا غائب ہونے تک۔ رکعتیں 3 فرض اور 2 سنت۔ اس میں سورہ الکوثر، سورہ النصر، سورہ المسد جیسی چھوٹی صورتوں کو پڑھنا مستحب ہے۔ 5 عشاء، رات کی نماز۔ سمے شفق کا غائب ہونے سے فجر تک۔ رکعتیں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر۔ مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہیں۔ اس میں ظہر جیسی اوسط لمبائی کی صورتوں کو پڑھنا مستحب ہے۔ نماز کی وبھن قسمیں صلاح وبھن روپوں میں ادا کی جاتی ہے، ہر ایک کی اپنی خاص اہمیت ہے۔ 8 فرض، انیواریہ نمازیں۔ یہ 5 دینک نمازیں ہیں جو ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے۔ یہ ہماری روزانہ کی عبادت کی بنیاد ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں روایت کی گئی ایک حدیث میں فرمایا، اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ 2 واجب انیواریہ نمازیں۔ یہ بھی واجب ہیں لیکن مضبوط سنت سے ثابت ہیں، نہ کہ فرض کی طرح سیدھے قرآن کے حکم سے۔ وتر نماز عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے، عام طور پر عید 3.7 یا 9 طاق رکعتیں۔ اسے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ عید کی نمازیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، جو رمضان کے اختتام کا جشن مناتی ہیں اور پیغمبر ابراہیم کے قربانی کو یاد کرتی ہیں۔ 3 سنت، نبی کی سنت نمازیں۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیں
اور ان کے بے پناہ ثواب کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ سفارش کی جاتی ہے۔ رواتیب، نیمت سنت، یہ فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں ادا کی جاتی ہیں، جیسے فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2۔ غیر رواتیب، انیمت سنت، ان میں تحیت المسجد، مسجد میں داخل ہونے پر نماز، یا استخارہ، ہدایت کے لیے نماز جیسی نمازیں شامل ہیں۔ 4، نفل، سویچھک نمازیں، یہ ویکلپک نمازیں ہیں جو اترکت ثواب حاصل کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے ادا کی جاتی ہیں۔ نماز کی خاص قسمیں: تہجد، رات کی نماز، رات کے آخری تہائی حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ اسے سب سے نیک نمازوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی نماز ہے جو رات کے آخری تہائی میں ادا کی جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ الاسراء آیت میں فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں اس کے ساتھ آپ کے لیے اترکت عبادت کے روپ میں نماز ادا کرو، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایک پرشنسنیہ مقام پر اٹھائے گا۔ 2، تراویح، رمضان کی رات کی نماز، رمضان کے دوران عشاء کے بعد ادا کی جانے والی خاص نمازیں جس میں پورے مہینے میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ 3، جنازہ، جنازے کی نماز، مرت مسلم کے لیے دعا کرنے کا ایک سامودائک فرض۔ 4، استسقاء، بارش کے لیے نماز، سوکھے کے دوران ادا کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ 5، صلاۃ الاستخارہ، ہدایت کے لیے نماز، اللہ نے ہمیں جو سب سے خوبصورت تحفے دیے ہیں ان میں سے ایک مشکل فیصلوں کا سامنا کرتے سمے اس کی رہنمائی حاصل کرنے کی قابلیت ہے۔ استخارہ کا شابدک ارتھ ہے بھلائی تلاشنا یا سب سے اچھا وکلپ تلاشنا۔ اہمیت: یہ نماز ایک مسلمان کے اللہ پر تمام چھوٹی یا بڑی باتوں میں بھروسہ کرنے کا خوبصورت اظہار ہے۔ جب کوئی شخص کسی فیصلے کا سامنا کرتا ہے اور سب سے اچھے عمل کے بارے میں یقینی نہیں ہوتا تو وہ استخارہ کے ذریعے اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، اس کی رہنمائی اور برکت چاہتا ہے۔ یہ اللہ سے ایک درخواست ہے کہ وہ اسے بھلائی اور فائدہ مند چیزوں کی طرف رہنمائی کرے اور نقصان دہ چیزوں کو دور کرے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تمام معاملوں کے لیے استخارہ ادا کرنے کی تعلیم دی، جیسے انہوں نے انہیں قرآن کی ایک سورہ سکھائی تھی۔ استخارہ کب پڑھنا چاہیے؟ اہم زندگی کے فیصلے کرنے سے پہلے، شادی، کیریئر، گھر خریدنا۔ 2 جائز وکلپوں کے بیچ چناؤ کرتے سمے۔ 3، جب آگے کے راستے کے بارے میں بھرمت یا انشچت محسوس کریں۔ 4، کوئی نیا کاروبار شروع کرنے یا نئی جگہ جانے سے پہلے کب اور کیسے نماز ادا کریں۔ استخارہ کسی بھی سمے ادا کیا جا سکتا ہے سوائے نماز کے مکروہ سمے کے، فجر کے بعد سورج نکلنے تک ٹھیک دوپہر کو، اور عصر کے بعد سورج ڈوبنے تک۔ اس میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ 2 رکعتیں مکمل کرنے اور تسلیم سلام پھیرنے کے بعد استخارہ کی خاص دعا پڑھی جاتی ہے۔ استخارہ کی دعا: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اپنے معاملے کا ذکر کرے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبات امری، یا عاجلی امری و عاجلہ، فقدرہ
لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ و ان کنتا تعلم ان حاجل امرا شر لی فی دینی و معاشی و عاقباتی امری یا عاجلی امری و عاجلہ فصرفہ انی و صرفنی انہ وقدر لی الخیرہ حیث کانا ثم ارجنی بہ۔ انواد: اے اللہ، میں تیرے علم سے تیری بھلائی چاہتا ہوں اور تیری قدرت سے تیری قدرت چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری بڑی فضیلت چاہتا ہوں۔ بے شک تو قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیب کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ معاملہ یہاں اپنے معاملے کا ذکر کریں، میرے دین، میری معیشت اور میرے انجام کے لیے بہتر ہے، یا میری اس دنیا اور آخرت کے لیے، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، اور پھر اس میں میرے لیے برکت دے۔ اور اگر تیرے علم میں یہ معاملہ میرے دین، میری معیشت اور میرے انجام کے لیے برا ہے، یا میری اس دنیا اور آخرت کے لیے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے وہ مقدر کر دے جو اچھا ہو جہاں کہیں بھی ہو، اور پھر مجھے اسے راضی کر دے۔ استخارہ کے بعد فوراً خوابوں یا نشانوں کی امید نہ کرے، اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرتے ہوئے فیصلہ کرے۔ اگر راستہ آسان ہو جائے اور آپ کو سکون محسوس ہو تو یہ آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے۔ اگر رکاوٹیں آئیں یا آپ کو بے چینی محسوس ہو تو یہ پھر سے سوچنے کا سنکیت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی پسند ہمیشہ ہماری پسند سے بہتر ہوتی ہے۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو کسی فیصلے کے بارے میں کوئی پریشانی ہو تو اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی چاہیے، پھر کہنا چاہیے، اور آپ نے دعا کا ذکر کیا۔ 6. صلاۃ التوبہ، توبہ کی نماز۔ یہ ٹوٹے دلوں کی نماز ہے، ان لوگوں کی نماز جنہوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور اللہ کی رحمت کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ یہ ہر گناہ گار کے لیے امید کی کرن ہے۔ اہمیت: اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جس نے کوئی برائی کی یا خود پر ظلم کیا پھر اللہ سے معافی مانگی تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ صلاۃ التوبہ کب پڑھنا چاہیے؟ کوئی بھی گناہ کرنے کے بعد، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، جب اللہ سے دوری محسوس ہو، روحانی کمزوری کے وقت، روح کو پاک کرنے کے لیے ایک نیمت عمل کے طور پر۔ صلاۃ التوبہ کیسے ادا کریں؟ صحیح طریقے سے وضو ابلوشن کریں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ، سورہ البقرہ، آیت 85 یا معافی کے بارے میں کوئی بھی سورہ۔ دوسری رکعت میں سورہ الفاتحہ، سورہ الاخلاص یا سورہ العصر۔ نماز کے بعد دل سے توبہ کریں اور نیچے دی گئی شرطوں کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں۔ گناہ پر سچا افسوس۔ اللہ سے معافی مانگنا، گناہ نہ دہرانے کا پختہ ارادہ۔ اگر گناہ میں دوسروں کے حق شامل تھے تو ان سے بھی معافی مانگیں۔ صلاۃ التوبہ کے بعد مستحب دعا: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انواد: میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ امید کی خوبصورت حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم دن اور رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، تو مجھ سے معافی مانگو اور میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ 99 لوگوں کو قتل کرنے والے شخص کی کہانی۔ ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا اور توبہ کرنا چاہتا تھا۔ اسے ایک خاص شہر جانے کو کہا گیا جہاں نیک لوگ رہتے تھے۔ راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ رحمت کے اور عذاب کے فرشتوں نے اس کی روح پر جھگڑا کیا۔
اللہ نے انہیں فاصلہ ناپنے کا حکم دیا۔ وہ نیکی کے شہر کے ایک بال برابر قریب تھا، اس لیے رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح لے لی۔ یہ دکھاتا ہے کہ سچی توبہ قبول کی جاتی ہے، چاہے گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے تمام بیٹے گناہ گار ہیں، لیکن گناہ گاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ روحانی فائدے۔ قرآن اور حدیث کی کہانیاں۔ نبی ابراہیم کی دعا کی کہانی۔ جب نبی ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینک دیا تو ان کے الفاظ صرف یہ تھے، حسبن اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سب سے اچھا نگہبان ہے۔ نماز اور ذکر کے ذریعے اللہ سے ان کا رشتہ ایسا تھا کہ آگ بھی ان کے لیے ٹھنڈی اور سکون بھری ہو گئی۔ نبی کی نماز سے محبت۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی نماز پڑھتے تھے کہ ان کے پیر سوج جاتے تھے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، کیا مجھے شکر گزار بندہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک کاروباری کا بدلاؤ۔ ایک امیر کاروباری کی ایک خوبصورت کہانی ہے جو اپنے کاروبار میں اتنا ویست رہتا تھا کہ اکثر اپنی نمازیں چھوڑ دیتا تھا۔ ایک دن اس کے چھوٹے بیٹے نے اس سے پوچھا، ابو، اگر کسی نے آپ کو پیسے دینے ہوں اور بار بار بہانے بنائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ والد نے جواب دیا، میں بہت پریشان ہو جاؤں گا۔ بچے نے پھر کہا، ابو، آپ اللہ کے 5 نمازیں ہر دن دینی ہیں۔ اس رات کاروباری رویا اور پھر کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ اس کا کاروبار اور بھی پھلا پھولا اور اسے احساس ہوا کہ اللہ کے لیے وقت نکالنے سے اس کی زندگی میں اور بھی برکت، آشیرواد آتی ہے۔ لگاتار نماز کے بدلنے والے فائدے۔ جسمانی فائدے، بہتر مدرا اور لچیلا پن، حرکتوں کے ذریعے بہتر رکت سنچار، تناؤ کم ہونا اور مانسک اسپشٹتا، نیند کے پیٹرن کا نیمت ہونا، خاص کر فجر اور عشاء۔ روحانی فائدے، اللہ سے سیدھا رابطہ، صبر اور استقامت میں اضافہ، گناہوں اور برائی سے حفاظت، اندرونی سکون اور اطمینان۔ ساماجک فائدے، جماعت میں ایکتا، انوشاسن اور سمے پربندھن، دوسروں کے لیے ہمدردی اور رحم دلی، سمدائے کے رشتوں کا مضبوط ہونا، عام چنوتیوں پر قابو پانا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، اللہ نے ہمیں دن میں 24 گھنٹے دیے ہیں، وہ ہم سے صرف کل 1 گھنٹہ مانگتا ہے 5 نمازوں کے لیے۔ یہ ہمارے دن کا صرف 4% ہے اس کے لیے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ میں دھیان کیندرت نہیں کر پاتا۔ چھوٹے قدموں سے شروعات کریں۔ 1، پوری توجہ کے ساتھ صحیح وضو کریں۔ 2، ایک شانت صاف جگہ تلاش کریں۔ 3، چھوٹی صورتوں سے شروعات کریں اور دھیرے دھیرے بڑھائیں۔ 4، نماز کے بعد اپنی بھاشا میں دعا کریں۔ میں نماز چھوڑتا رہتا ہوں۔ کئی الارم سیٹ کریں۔ جب ممکن ہو تو جماعت میں نماز پڑھیں اور یاد رکھیں کہ ہر نماز ایک نئی شروعات ہے۔ اللہ کی رحمت ہماری کمیوں سے بڑی ہے۔ رات کی نماز۔ ایک خاص رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں کا اپنے رب کے سب سے قریب ہونے کا وقت وہ ہے جب وہ سجدے میں ہو، لہٰذا اس حالت میں دعا کرو۔ رات کی خاموشی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، ایمان والے تہجد کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آسمان زمین کے سب سے قریب ہوتا ہے، جب دعائیں سب سے زیادہ قبول کی جاتی ہیں
اور جب روح اپنے خالق سے گہرا رشتہ پاتی ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ السجدہ آیت 16 میں فرماتے ہیں، ان کی کروٹیں بستروں سے دور رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور وہ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار نماز کی اہمیت پر زور دیا۔ ایک اہم حدیث میں فرمایا گیا ہے، نماز اسلام کا ستمبھ ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے نظر انداز کیا اس نے دین کو تباہ کر دیا۔ یہ زبردست بیان اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ جس طرح ایک عمارت اپنے ستمبھوں کے بنا کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح اسلام ہمارے جیون میں نماز کے لگاتار قائم کیے بنا مضبوط نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہمارا ایمان ٹکا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز محض ایک رسم نہیں ہے، یہ ایک روحانی سفر ہے، اپنے خالق سے ایک مکالمہ ہے، سکون کا ایک ذریعہ ہے اور پاکیزگی کا ایک وسیلہ ہے۔ قیامت کے دن ہم سے سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آئیے ہم اپنی نمازوں کو اخلاص، عاجزی اور محبت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، انہیں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آئیے آج ہم ایک عہد کریں، صرف نماز پڑھنے کا ہی نہیں بلکہ موجودگی، عاجزی اور محبت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ آئیے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ نماز بوجھ نہیں بلکہ برکت ہے، فرض نہیں بلکہ موقع ہے، رسم نہیں بلکہ ایک رشتہ ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو نماز کو لگاتار اور مکمل طور پر قائم کرتے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری کمیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے راستے پر ثابت قدم رہنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری کمیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اپنی آخری سانس تک نماز قائم کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو نماز میں سکون پاتے ہیں، جو دن بھر اس کی تمنا کرتے ہیں، اور جنہیں جنت کے اعلیٰ ترین درجات سے نوازا جائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کے قیمتی وقت اور توجہ کے لیے شکریہ۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے مفید اور روشن رہا ہوگا۔ اسلام سے جڑے اور کون سے وشے آپ ہمارے آنے والے سطروں میں دیکھنا چاہیں گے، کرپیا نیچے کمنٹس میں ہمیں بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو مددگار لگا ہو تو کرپیا اس ویڈیو کو لائک کرنے، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کرنے، اور زیادہ مفید کنٹینٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے پر غور کریں۔ آپ کا سمرتھن ہمیں اسلام کی روشنی میں علم اور ہدایت پھیلانا جاری رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔